بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متعلق بات کی تھی۔ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی جو تعریف بیان فرمائی وہ دنیا میں کسی نے بھی بیان نہیں فرمائی۔ صرف بیان نہیں کی، اس کے اوپر عمل کر کے بھی بتایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نظریاتی شخصیت نہیں ہے کہ زبان سے کچھ کہہ دیا، ایک نظریہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اور عملی طور پر کوئی نمونہ نہ چھوڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک تعلیم بھی ایسی نہیں جس پر آپ نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ تو اخلاق سے متعلق آپ نے جو کچھ کہا وہ آپ نے کر کے بھی بتایا۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ تو آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کس طرح کر کے بتایا۔ یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے کہ کوئی شخص آپ سے رشتہ توڑ کر جا رہا ہے، کوئی شخص آپ سے تعلق توڑ کے جا رہا ہے، کوئی شخص آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور آپ اس سے تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس سے رشتہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے جو آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں وہ آپ کو جھٹک کر چلا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، ان کے ساتھ ان کی زندگی میں سینکڑوں واقعات ایسے پیش آئے کہ آپ کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی، آپ کو لوگوں نے ستایا، آپ کو لوگوں نے پریشان کیا، لیکن انہی پریشان کرنے والوں کے ساتھ آپ نے اچھا معاملہ کر کے دکھایا۔ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ ایسا آپ نے اس لیے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر دعوت کا کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کا تعلق اور لوگوں کو آخرت سے جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اور جو انسان لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے اس کے اخلاق بلند ہونے چاہیے، ورنہ لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے والوں کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ صرف میں آپ کو آج ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری زندگی ستایا۔ آپ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت 23 سال کے اندر عرب کے بہت بڑے حصے کے اندر میں پہنچی اور عرب سے بھی باہر نکلی، تو اس کی وجہ بہت زیادہ تقریریں نہیں تھی، بہت زیادہ بیانات نہیں تھے، اور کوئی کتابیں وغیرہ تقسیم نہیں کی گئی، کوئی لٹریچر وغیرہ تقسیم نہیں کیے گئے، بلکہ اعمال کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پیش کر کے لوگوں کو دکھایا کہ اسلام اس کا نام ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے آپ کو کتنا ستایا، بہت زیادہ ستایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے مدینہ آتے ہی اس کا ستانا شروع ہوا، اور اس کے مرنے تک اس نے آپ کو ستایا۔ اس کے ستانے کے کئی واقعات ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی لڑائی کے لیے جب نکل رہے تھے تو آپ کے ساتھ بہت ہی کم تعداد میں مسلمان تھے، اس کے اندر کئی منافقین بھی شامل تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے 300 لوگوں کو بہکایا اور 300 لوگوں کو آدھے راستے میں سے واپس لے کر آیا۔ اب سوچئے جو مسلمان جنگ کے اندر شامل ہونے والے تھے ان کے دلوں پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کچھ دیر کے لیے صحیح تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ بھئی سامنے جو ہے بہت بڑی تعداد ہے، 3000 کا لشکر ہے اور ہم پہلے ہی تعداد میں بہت کم ہے، اور پھر اس کے اندر سے بھی چند لوگ نکل کر چلے گئے، تو نفسیاتی طور پر تھوڑے سے پریشان ضرور ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوصلہ دیا، ان کو سمجھایا۔ تو دیکھیے منافقین کے اس سردار نے کس طریقے کی سازش کی، اور ایسے اس کے کئی واقعات ہیں۔
اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا تھا کہ جب تک کہ مسلمان، غریب مسلمان مدینہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تب تک ان پر مال خرچ مت کرو۔ اور غزوہ بنو المستلق سے واپسی پر اس نے یہ کہا تھا کہ میں سب سے بڑے ذلیل، معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، ان کو مدینہ سے نکال دوں گا، اور خود کو جو ہے سب سے زیادہ عزت والا کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ ذلیل انسان کو معاذ اللہ مدینہ سے باہر نکال دے گا۔ اور یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر پڑ رہی تھی، آپ تک یہ ساری خبریں پہنچ رہی تھی کہ وہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، یا پھر مسلمانوں کے بارے میں کس طریقے کی افواہیں اڑا رہا ہے، مسلمانوں کو ستانے کے کس طریقے سے منصوبے بنا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، جب وہ مرا تو اس کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آیا اور عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میرے والد کے کفن کے لیے اپنا قمیص مبارک دیں گے؟ تو آپ نے فوراً اپنا قمیص مبارک اتار کر ان کو دے دیا۔ پھر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی فوراً اٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکا اور یاد دلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کچھ یاد دلایا کہ اس نے جو ہے کس طریقے سے آپ کو ستایا، آپ کے صحابہ کو ستایا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف منع کر دیا کہ کسی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھیے اور اس کی قبر پر بھی کھڑے مت ہوئیے۔ تو بتانا کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ منافقین نے دیکھا تو کئی منافقین نے توبہ کر لی، کئی منافقین نے نفاق سے توبہ کی اور وہ سچے مومن ہو گئے۔ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے سے ان کے دلوں کو جیت لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق اس لیے بھی تھے تاکہ دعوت کو فائدہ ہو اور دنیا کے اندر میں دین پھیل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اخلاق کریمہ، ایسے اخلاق عظیمہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔